सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। और वहाँ जो आजकल आप सबके इल्म में है कि बड़ी तादाद में लोग जेलों में पड़े हुए हैं, झूठे मुकदमात, मजहबी तौर पे उन पे ऐसे मुकदमात बनाए गए, किसी को गुस्ताख रसूल, किसी को कोई। और वहाँ से अब अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले वहाँ से अपने ब्यूरो चीफ से पूछेंगे कि जो मोहम्मद अली जेलमी साहब है, उनके बारे में भी अदालत की एक राय सामने आई है। जी सर, क्या राय आई है? जी, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो फैसला किया था मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में तौहीन मजहब के केस में, उसे अदालत ने जो है क्रिमिनल करार दे दिया है और ये कहा है कि ये जो मामला हुआ था जिसके अंदर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुशावरत की गई थी, उनसे मशवरा लिया गया था और उन्होंने फैसला दिया था, वो बिल्कुल हकायक के मुनाफी है और वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके बाद अदालत ने उसको क्रिमिनल करार दे दिया। सर ये बताइए कि इससे उलमा का कोई रद्द-ए-अमल, कोई उनका बयान आया बाद में? क्योंकि वो तो बड़ा तूफ़ान लेके आए हुए थे, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि वो तो कहते थे कि भाई जी ये इसने जो कह दिया, अब इसकी बच्चे तो नहीं, वो तो ऐसे फैसले खुद ही सुना रहे थे कि ये सज़ाए मौत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जो रुकन हैं और जो उनके मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल के सामने बात आई है कि जी अदालत ने पता नहीं किस बात के ऊपर इस फैसले को गलत करार दिया है। हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सारा फैसला किया था, लेकिन अगर ये फैसला गलत करार दिया गया है तो हम इसके मतलब जरूर दोबारा से रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं जो बिल्कुल इस्लाम के जो है बहुत समझदार लोग हैं और जो बड़े इस्लाम पर दीन को समझने वाले लोग हैं, और सामने मुतशक्का तौर पर जो फैसला किया था उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई शिकम नहीं पाया जाता है। लेकिन हम इस बात पर बड़े हैरान है कि अदालत ने किस बिहाफ के ऊपर या किस वजह से इसको प्रथम करार दिया है। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएंगे और उन्होंने ये इंडिया भी दिया था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बात को उठाएंगे कि हमारा जो दिया गया फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदालत ने किसी वजह के तहत जो है वो इसको प्रथम करार दिया। अच्छा, वैसे एक सादा सा सवाल है, जब वहाँ पे अदालतें कायम है तो सलामती कौंसल की क्या अहमियत है? और जब केस अदालत में चल रहा है तो सलामती कौंसल को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल, ये इसलिए बनाई गई थी कि जो इस्लाम के मतलब दफात होती हैं, जैसे ब्लास्फेमी केसेस के अंदर या कोई और जिसके अंदर मजहबी मुनाफरत या मजहब को मुलवस किया जाता है, तो उसमें ये इस्लाम के जो मुफ्ती साहबान हैं, जो ये बड़े बड़े उलमा कराम हैं, उनकी तरफ से ये काउंसिल को बनाया गया था ताकि वो बताएं कि क्या वाकई ये जो फैसला दिया जा रहा है या अदालत की रहनुमाई के लिए ये बनाई गई थी कि हम इस्लाम के तहत जो भी कुरान और सुन्नत और इज्तिहाद के बाद फैसला करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। उनको ये यकीन था कि जो जज साहबान बैठे हैं शायद उनको इस्लाम की ज्यादा तालीमात नहीं हो या वो इस्लाम को ना ज्यादा समझते हो, तो इसलिए जो उलमा कराम है उनका एक बोर्ड बनाया गया और उसके बाद उसकी इस्लामी नजरियाती कौंसिल का नाम देकर उनसे इस मामले में रहनुमाई दी गई और उनको ये कहा गया कि इनका फैसला भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह माना जाएगा जैसे आम अदालतों का होता है। तो असल में यही वो वजूहत है कि वो यही समझते हैं कि अदालत जो है वो इस्लाम के बारे में बहुत कम आगाह है और कम शऊर रखती है। तो जो इस्लाम का केस बनेगा जिसके अंदर इस्लाम की वजाहत करनी पड़ेगी या मजहब की वजाहत करनी पड़ेगी, तो वो सारे मामला जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल डील करेगी और उनकी मुशावरत जो है वो केस का हिस्सा बनेगी। अच्छा, इसके अलावा भी एक केस सामने आया 4 लोगों का, जरा वो भी तफसील बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ब्लास्फेमी जो केस था अब्दुल रहीम वाला मामला था, जो उसके अंदर जो है वो अदालत ने 4 नौजवानों को जो सजाए मौत सुनाई गई थी उसको मुलज़्ज़म करार दे दिया है और उन्होंने फैसले में ये कहा है कि सबूत जो है वो केस में कोई भी सबूत नहीं थे और तफ्तीश जो है वो भी नाकस की गई थी और महज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे और इसको जहाँ पर मजहब का लिबासा ओढ़कर इनको बदनाम किया गया था। और ना ही जो है वो इस जो मोबाइल फोन है उसकी फोरेंसिक कराई गई है, ना ही ये बता सके है अदालत में कि जो मोबाइल फोन है वो किसकी मलकियत है। और अदालत ने कहा है कि जो पार्टी थी वो कोई भी ठोस सबूत फराहम नहीं कर सकी, तो जिसकी वजह से जो ये सारा खेल था ये असल में जो है ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग जो है राव अब्दुल रहीम और उनके जो दूसरे लोग थे ये उनकी तरफ से था और उन्होंने ये जानबूझकर जो है इनको फंसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे काम किए हैं। तो इसके बाद फिर अदालत ने कहा है कि ये जो अफराद थे जो नामजद किए गए थे उनको भी जमानत पर रिहा कर दिए गए।
سر یہ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور اس طرح کے فیصلے جس طرح آنے شروع ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا جس کے اندر یہ جو 4 افراد تھے اور ان کو جو رہا کر دیا گیا، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور جس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بلاک فہمی گینگ کے اوپر ایک کھلم کھلا تماچا ہے، اور جس سے ان کا جو کاروبار ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کا مقاصد ہے نوجوانوں کو پکڑنا، بلیک میل کرنا اور اپنا کمیشن لینا، اور یہ سارے معاملات سامنے آ گئے ہیں، اور یہ گینگ ہے۔ تو جو افراد اس کیس کے اندر تقریباً کوئی جو بڑی تعداد ہے وہ لاہور جیل میں بھی، کیمپ جیل میں، مختلف جگہوں پہ بند ہے، تو اب اس کیس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب ان کے اندر امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو گینگ تھا اس نے سارا اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہوئے جو ہے یہ سارا کیس بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بہت جلد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عدالت کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک گینگ ہے، اور یہ لوگوں کو جان بوجھ کر نوجوان لڑکوں کو یہ مذہبی طور پر ہراساں کرتے تھے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمہ تیار کرواتے تھے۔ اچھا، پہلے تو جج جو تھے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھے، لیکن جب سے تحریک لبیک کی کمبختی کہہ سکتے ہیں آئی ہے، اس وقت سے کچھ ججوں نے بھی سکون کا سانس لیا، ان میں بھی حوصلہ پیدا ہوا۔ جی بالکل، ظاہرہ جی یہ جو واقعات شروع ہوئے تھے، جو یہ سارا واقعہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، اس کے بعد یہ بھی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ علماء کرام کے اور یہ مذہبی جماعتوں کے پریشر میں آ کر فیصلہ جات صحیح نہیں کیا کر رہے تھے، اور ان کو بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو یہ جو ٹی ایل پی ہے یا دوسری جو قدم تنظیم ہے یہ ہمارے دفتر کے باہر آ کے نعرے بازی شروع کر دے گی، جس سے ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی جانی یا کوئی ایسا نقصان نہ پہنچ جائے، جس وجہ سے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اب یہ کریک ان کے خلاف ایک بڑا کریک ہوا ہے اور ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، تو اس کے بعد عدالت نے بھی اب جو ہے وہ ایک محترم قسم کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی جو پریشر میں آ کر فیصلے عدالت میں روکے ہوئے تھے یا ان کو پکڑا گیا تھا، تو وہ کتنی جلدی جو ہے سالوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور عدالت کتنی جلدی ان کیسز کے اندر ضمانتیں اور اس کو ختم کرتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے ویسے کیا حالات ہیں یہاں پہ، موسم کا کیا چکر چل رہا ہے، اور بجلی وغیرہ گیس وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی جو لائٹ ہے وہ تقریباً ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ 12 سے 13 گھنٹے کے لیے جاتی ہے۔ صبح 8:30 سے 9 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، اور شام کو 4 ساڑھے 4 بجے تک واپس آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی، اور سب سے بڑی پریشانی ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جو صبح بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، جیسے 2 افراد جو ہے دفتر جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ 8:30 سے 8:45 بجے گیس چلی جاتی ہے، پھر یہ 12:30 بجے کے بعد آتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر اسموک کی وجہ سے بہت جو ہے وہ حالات جو ہے خراب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں سانس کی بیماریاں، نزلہ زکام بہت زیادہ ہے، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، اور ابھی تک آگے سے جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی کوئی ایسی پیشگوئی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بارش ہوگی، تو اگر بارش ہوتی ہے تو پھر کچھ اسموک میں کمی آئے گی، جس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ سکون کا سانس لیا جائے گا۔ لیکن موسم جو ہے وہ اس وقت تک ابر آلود اور ٹھنڈا ہے، جس کی وجہ سے جو رات کو جیسے ہی رات ہوتی ہے شام کو 8، 7، 8، 9 بجے کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات ہوا چلتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس قسم کی سردی نہیں پڑ رہی جس طرح کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے ہمارے بیورو چیف۔ اور جو مقدمات جھوٹے بنے ہوئے ہیں اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں، کیونکہ ہمارے کون سی کوئی تعداد مکمل بتائی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ بنایا تھا اپنا، ایسے قوانین بنائے تھے یا آرڈیننس بنایا تھا یا جو بھی آپ کہہ رہے، صرف وہی جیلوں میں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو مذہب کا علم ہی نہیں ہے، دور دور تک ان کو اس چیز کا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی طرح ہمارے اوپر بھی کسی دن اس طرح کا کیس بنے گا۔ ہم جیلوں میں، ینگ بچے بچیاں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں وہاں پہ پاکستانی جتنے بھی ہیں متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بحث نہیں ہے کہ کس فرقے سے تعلق رکھتے، کس مذہب سے، بحث یہ ہے کہ ایسے تمام قوانین غیر ضروری ہیں اور انہیں فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح اپنے مفادات کے لیے 27ویں ترمیم، 26ویں، 28ویں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی سیاستدانوں سے آرمی چیف کو چاہیے کہ اس کے پاس اس وقت طاقت ہے، اور ان کو ظاہر ہے جو اس کے جن لوگوں کو یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہوئے ہیں
یہ ان سے لے سکتے ہیں کام، کیونکہ اسی لیے یہ کرائے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کام کر لیتے ہیں، یہ بھی کام کرنا چاہیے۔ آرمی چیف صاحب آپ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے قوم کے لیے۔ میرا خیال اگر آپ یہ کام کریں گے تو باقی جو کچھ ہوا وہ تو ہم بحث میں نہیں جاتے، لیکن قوم کے لیے ایک سکون کا موجب بنے۔ نہیں بجلی آئی، بجلی چلی گئی، میں مختلف ممالک میں کیونکہ دنیا سے رابطے میں رہتا ہوں، ہر جگہ سے ہمارے پاس کالیں آتی ہیں اور ان سے میں یہ بھی سوال پوچھتا ہوں، کوئی بھی ملک لے کہ آپ کے بھی یہاں اسی طرح چل رہا ہے، ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، چائنا، یہ انڈونیشیا، جتنے ملک ہیں، ترکی، ایران، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں، اتنے سال سے ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ بجلی گئی ہوا ہے۔ یہ یہاں سے افسوس ہوتا ہے۔ ایک کامنٹس آیا تھا ابھی کیپٹن صفدر کے بارے میں نے کل پروگرام کیا تھا، صبح ابھی اپلوڈ کیا، تو وہ کہنے لگے جی آپ کو اس لیے تکلیف ہے کہ کیپٹن صفدر ختم نبوت کی بات کرتا ہے، مجھے اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی تو پاکستان میں کئی لوگ جو ہیں وہ آ کے تقریریں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت کی وجہ سے جو ملک کی حالت بنی ہوئی ہے وہ تو جو افسوسناک ہے، مگر ان کی اپنی حالت پہ نظر ڈالے تو میرا خیال ہے کہ اگر دیانتداری سے آپ کام لیں تو غور کریں کہ وہ حالت آپ کی ہو جس طرح کا سلوک کیپٹن صفدر کے ساتھ ہو رہا ہے، گھر سے بھی، باہر سے بھی، ہر جگہ سے، تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ میں لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو ہر بندہ آزاد ہے، اپنی رائے رکھتا ہے، وہ ختم نبوت کی بات کرے یا وہ عاشق رسول کی بات کرے، اصل تو کرتوتیں کیا ہیں وہ دیکھنی چاہیے، اور ان کرتوتوں کی وجہ سے اس حال میں ملک پہنچا ہوا ہے، یہ ہے اصل پرابلم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں۔